الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم بھائیوں، لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے، دعا کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ ان علماء کرام کو روزہ بھی رکھنا ہے اور کچھ نفلیں بھی پڑھنی ہیں۔ آج کی رات کے بارے میں تقریر ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہم تقریر روزانہ کرتے ہیں، ہر دو جلسے ہوتے ہیں، کئی میں بھی صبح سے 6 7ویں جلسے میں ہوں۔ کھتوری اکبر خان مسجد میں مفتی زبیر صاحب بیچارے بڑے مخلص، قاری سرفراز صاحب اور یہ تمام علماء کرام، نوجوان بچے، سبھی لوگ ہمارے یہاں پر موجود ہیں۔ میرا پور میرے لیے کوئی یہ نئی جگہ نہیں ہے، یہاں کے ہمیشہ پروگراموں میں میری حاضری ہوتی رہتی ہے۔ میں چند باتیں شب برات سے متعلق، آج کی رات ہے، اس سے متعلق چند باتیں کروں گا، تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیں۔ قبولیت کا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اور تھوڑا تھوڑا جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی آگے کو آ جائیں اور اپنے سر ڈھک لیں۔ اگر ٹوپی ہو تو سر ڈھک کے بیٹھ جائیں بھائی، سر ڈھک لیں بھائی۔ آپ لوگ اپنے گاؤں سے، دیہات سے، قصبوں سے، کوئی بہت سے لوگوں نے کئی نیندیں لے لی ہوں گی، لیکن آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے تو اس لیے بھائی کچھ پیغام، کچھ باتیں سیکھ کر جائیں، کچھ لے کر جائیں، سر ڈھکے آگے کو ہو جائیں۔ یہ کرسیاں خالی ان کو پر کر لیں، جو دیوار کے سیڑھی کے پاس کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ بڑی مبارک عظیم مجلس ہے، تو اس لیے بھائی چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے اس مہینے کے بارے میں، اس رات کے بارے میں، پھر انشاءاللہ جلدی، کیونکہ ایک جگہ اور تقاضا ہے سر دینے کا جہاں تہجد تک جلسہ چلتا ہے۔ چند منٹ کے ذکر، پھر چند باتیں بس پوری کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کر لو اس رات میں، بہت عظیم بات ہے، بہت بڑی بات۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے کہاں تھے ہمارے نصیب، ہم کو ملا اللہ کا حبیب، ہے یہ دعائے رب مجیب، ہم جا کے پڑھیں روزے کے قریب۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے کہاں تھے ہمارے نصیب، ہم کو ملا اللہ کا حبیب، ہے یہ دعائے رب مجیب، ہم جا کے پڑھیں روزے کے قریب۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی لے کر سمندر کی تہ میں پہنچی، آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی،
آپ نے دربار الہی میں عرض کیا یا الہی کی چیز کی آواز ہے؟ تو بتایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے ذرات، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، چھوٹے چھوٹے مکوڑے ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فوراً تسبیح الہی پڑھنی شروع کر دی۔ وہ کون سی تسبیح تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کو حکم ہوا اے مچھلی فوراً سمندر کے کنارے پر جا کر ہمارے یونس کو صحیح و سالم خشکی پر اگل آ۔ مچھلی کو ملائی پاتے سمندر کے کنارے پر آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل کر چلی گئی۔ آپ تقریباً 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، بھو کے بال ختم، سر کے بال ختم، داڑھی کے بال ختم، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نام صاحب زندہ رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، ہر نیک مومن کو دعائیں دیتے شام و سحر۔ یہ درخت، یہ پتے، یہ پتھر، یہ تمام کی تمام چیزیں نیک لوگوں کے لیے دعا خیر کرتی۔ کتنی بڑی بات! آپ جلسہ سن رہے ہیں، نیک لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، نیک لوگوں کے لیے تمام چیزیں دعائیں کر رہی ہیں۔ آپ سو رہے ہیں، نیک لوگوں کے لیے تمام چیزیں دعائیں کر رہی ہیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، نیک لوگوں کے لیے تمام چیزیں دعائیں کر رہی ہیں۔ تو دعا بہت بڑی چیز میرے بھائیوں، نیک لوگوں کے لیے تمام چیزیں دعائیں کرتی ہیں۔ تو میں نے پارہ نمبر 10، رکوع نمبر 10، سورت نمبر 9، آیت نمبر 28 میں سے پڑھا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، ماہ شعبان، جو اپنے فضائل و برکات کی وجہ سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس مہینے کا آغاز اللہ کی رحمتوں سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بھی صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، ماہ شعبان المعظم۔ لیکن آج بڑے حیرت کی بات ہے، ہندی مہینے میں یاد، انگریزی مہینے یاد، لیکن میرے بھائیوں یہ عربی مہینے یاد نہیں ہے، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک شخص کا بچہ لندن کی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے گیا، بہت بڑی یونیورسٹی ہے لندن کے اندر، اور بھائی 11 سال کے اندر، تقریباً 11-12 سال میں وہ فارغ ہو کر آ رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، وہ بچہ جیسے فارغ ہو کر آ رہا تھا، ان کے والد محترم نے اپنے دوست کے پاس خط لکھا دہلی کے اندر کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میرا بچہ لندن کی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آ رہا ہے، 12 سال سے عرصے سے وہاں پر تھا، تعلیم حاصل کر کے مکمل کر کے آ رہا ہے، رمضان کی حالت، دن کا وقت، رمضان کا مہینہ۔ میرے بھائی دیکھا جب وہاں پر ایئرپورٹ کے پاس پہنچے، وہ بچہ دن میں کھڑا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا لا حول ولا، غور سے سننے کی بات، بڑے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تم رمضان میں دن میں کھانا کھا رہے ہو؟ تو اس بچے نے کیا کہا، ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ اس لڑکے نے کہا رمضان کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ رمض کے معنی علماء موجود ہیں عربی کے اندر، جلا دینے کے اور خاکستر کر دینے کے آتے ہیں، جیسا آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، ماہ محرم الحرام سے یہ سال شروع ہوتا ہے اور میرے بھائیوں ماہ ذی الحجہ میں مکمل ہوتا ہے۔ یہ عربی مہینے میں یاد رکھنے چاہیے۔ تو یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، ماہ شعبان، بڑا عظیم مہینہ، بڑا مبارک مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ بھی کہہ لے کرو صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سے 6-7ویں جلسے میں بول رہا ہوں، اس وقت بولتے پیٹ بھی دکھ رہا ہے، لیکن ہمت کر رہا ہوں بزرگوں کی برکت، ان کی توجہات، ان کی دعائیں میرے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں کیا کہا کہ اللہ کے نبی جس مہینے کا چاند دیکھ لیتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جماعت کو اکٹھا فرماتے، جمع فرماتے، تقریر کرتے، واعظ کرتے، یوں کہتے اے صحابہ کی جماعت، اے مقدس جماعت، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں روزے رکھ کر اپنے بدنوں کو صاف کر لو، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کرو، نفلی عبادت میں اضافہ کرو۔ اللہ کے نبی اس مہینے میں روزہ رکھتے، قرآن شریف کی تلاوت فرماتے اور زیادہ فرماتے۔ پھر آج کی رات بڑی مبارک رات، عظیم رات، شب برات، بری ہونے کی رات، کتنا غلہ پیدا ہوگا، کتنی آندھیاں آئیں گی، کتنی عمارتیں بنیں گی، کتنی گریں گی، کتنی روح دنیا سے جائیں گی، کتنی آئیں گی، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کی تمام فہرست، یہ تمام کا تمام چٹھا آج کی رات میں تیار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر، کمرے کے اندر آرام فرما ہے۔ آج کی رات میں
حضرت جبریل अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगामात, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की किताब जिसके अंदर 30 सिपारे, 6666 आयात, 540 रुकू, 114 सूरतें, 14 सजदे, 3,32,671 रूह को लेकर अल्लाह के नबी से 26,000 मरतबा मुलाकात फरमाई। कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों, वो अल्लाह के नबी के कमरे में, हुजरे में तशरीफ लाए मलाइका की जमात के साथ, सब झंडा लेकर अल्लाह के नबी को सलाम किया। कहा आप आराम फरमा रहे हो, आप सो रहे हो, आपको मालूम है कितनी मुबारक रात, कितनी अजीम रात। एक मनादी, एक आवाज दी जा रही है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, है कोई तौबा करने वाला, अपने गुनाहों का माफी का तलबगार, कोई रिज़्क़ चाहने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नींद से बेदार हुए और मेरे भाइयों जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए, जहां उस्मान गनी, बड़े बड़े सहाबा औलिया अल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की कब्रें, वहां पर वो आराम फरमा है। अल्लाह के नबी वहां पर तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसे नींद से बेदार हुई, अल्लाह ने देखा अल्लाह के नबी को अपने हुजरे के अंदर नहीं पाया, परेशान हुई। अज़वाज मुतहरात के दीगर हुजरात में गई, कमरों में गई, वहां भी नहीं पाया, बहुत परेशान हुई। मस्जिद नबवी में गई, वहां भी नहीं पाया, और ज्यादा परेशान हुई। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुंची, देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरी रात के अंदर वहां पर खड़े हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी को देखा, पीछे जाकर खड़ी हो गई, खड़ी खड़ी थक गई, बैठ गई, बैठे बैठे थक गई, अपने हुजरे में आ गई। अल्लाह के नबी जैसे फारिग होकर अपने कमरे में तशरीफ लाए, अपने हुजरे में खिलवतगाह में तशरीफ लाए। औरत का दिल मर्द की बनिस्बत कमजोर होता है। मालूम किया, आयशा तुम्हें क्या हो गया, क्यों घबरा रही हो, क्या बात है? कि मैंने जैसे मैं नींद से बेदार हुई, मैंने आपको अपने हुजरे में देखा। शब रात से मुतालिक बात बता रहा हूँ, जल्दी बात को अपनी पूरी करना चाहता हूँ। आज की रात शब रात की बात होनी चाहिए, वैसे तो हम पूरी रात तकरीर करते रहते हैं। तो भाइयों, मैंने यहाँ पर नहीं पाया, मैं बहुत परेशान हुई। मैंने फिर अज़वाज मुतहरात के दूसरे कमरों में गई, वहां भी नहीं पाया, और ज्यादा परेशान हुई। मस्जिद नबी में गई, वहां भी नहीं पाया, मैं और ज्यादा परेशान हो गई। फिर मैं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुंची, आप खड़े हो कुछ पढ़ रहे हैं, मैं खड़ी हो गई, खड़ी खड़ी थक गई, मैं बैठ गई, बैठे बैठे थक गई, मैं यहाँ पर आ गई। तुझे आयशा मालूम नहीं, हमारे इस कमरे में, हमारी इस खिलवतगाह में, हमारे इस हुजरे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जो अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के पैगामात और जो मुझसे मुलाकात करते रहते हैं वही लेकर नाजिल होते हैं, वो यहाँ पर तशरीफ लाए। कहा तुम्हें मालूम नहीं, इतनी अजीम रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आवाज, एक निदा है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, कोई तौबा करने वाला, कोई रिज़्क़ चाहने वाला, खड़े बैठे जिस हाल में भी वो अल्लाह की बात कर रहा हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ। मैं तो ये कहता हूँ आज के दिन कोई जलसा नहीं होना चाहिए, आज से 2 दिन पहले या बाद में, बल्कि पहले होना चाहिए, तरकीब पहले दिलानी चाहिए। मैं भी सरधने में ये बात कहकर आया और मैंने आज कई जगह जलसों में दिन में भी ये बात कही, आज से पहले प्रोग्राम होने चाहिए। आज की रात तो इबादत की रात, पूरी रात जब तकरीर में उलमा रहेंगे, कैसे रोजा रखेंगे, कैसे सहरी खाएंगे, कैसे इबादत करेंगे, कैसे कब्रिस्तान जाएंगे, 1-2 दिन पहले जलसा हो जाना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, फिर अल्लाह के नबी नींद से बेदार, शायद मालूम नहीं कि कितना महीना, कितना मुबारक महीना। अब आयशा सिद्दीक़ा ने कहा आप इस महीने में कितनी कसरत के साथ रोजे क्यों रखते हैं? आयशा तुझे मालूम नहीं, ऐसा महीना है साल भर में मरने वालों के नाम लिखकर मलकुल मौत को दे दिए जाते हैं। मैं चाहता हूं मेरा नाम ऐसी हालत में लिख कर दिया जाए कि मेरा रोजा हो। मेरे भाइयों, इस शब बरात, बरी होने की रात, अजीम रात, मुबारक रात, दुआएं कबूल होती हैं और मेरे भाइयों बड़ी मुबारक रात है। इसको अल्लाह तबारक व तआला मैसर और खुशकिस्मत हज़रात जिसको नसीब हो जाए, इस रात की तजल्लियात, इसकी बरक़ात, अल्लाह उसका काम बना देंगे। तो इसलिए खड़े उठते बैठते और भी कुछ ना, कुरान करीम की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, उस नमाज को पढ़ लें जिस नमाज की तालीम अल्लाह के नबी ने अपने चचा हजरत अब्बास को दी थी। चचा जान रोजाना पढ़ लिया करो, ये भी ना हो तो हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ लिया करो, ये भी ना हो तो महीने में 1 मरतबा पढ़ लिया करो, ऐसा भी ना हो तो साल भर में 1 मरतबा पढ़ लिया करो, ये भी ना हो तो जिंदगी में 1 बार जरूर पढ़ लेना सलातुत तस्बीह की नमाज, जिसको मेरे भाइयों तीसरा कलीमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है, 1 रकात में 75 मरतबा पढ़ा जाता है। इस नमाज को पढ़ लें। आज हम ये समझ रहे हैं, हम जलसे में आए, अपने काम काज छोड़ कर आए, बहुत सारा काम कर लेते। हजरत इराक इब्न मालिक एक सहाबी रसूल थे, तिजारत पेशा थे, तिजारत करते थे। आप नमाज से फारिग होकर मस्जिद नबी के सामने खड़े होकर ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अजब्तु दावतका व सल्लैतु फरीज़तका व इंतशरतु कमा
امرتنی فرزقنی وانت خیر الرازقین، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور تیرا فرض ادا کیا جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے، اب میں تیرے فضل و کرم سے باہر جاتا ہوں تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما۔ کتنی دعا کتنا اچھا کا ترجمہ، اگر ہم لوگ بھی یاد کر کے سو پڑھ لیا کریں کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ شیخ زکریا کے بقول کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، نہ کرنے والے کے لیے تو ہزار باتیں ہیں میرے بھائیوں، اور کرنے والے کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ دنیا جس کے چکر میں آپ لگے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں یہ نئی نویلی دلہن کی طرح ہے۔ یہ دنیا الدنیا من السجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ یہ دنیا نئی نویلی دلہن کی طرح ہے، انسان اس کے چکر میں لگ کر تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ بھی کہہ لے کرو صلی اللہ علیہ وسلم، الشباب شعبۃ من الجنون والنساء عبادۃ الشیطان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے، عورت شیطان کا جان ہے۔ مرد اپنی جوانی میں کر اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی نئی نویلی دلہن کی طرح ہے، انسان اس کے چکر میں تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس مہینے میں ان راتوں میں اس کلمے کو پڑھ لے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اس کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ نیکی کی جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بات، مفتی زبیر صاحب سے، قاری صاحب سے، محتم صاحب سے، قاری مظفر اللہ صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، علماء کرام سے معلوم کر کے ان کلمات کو یاد کرنے پڑھ لیا کریں، تھوڑی دیر میں کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا فائدہ۔ آپ فجر کے بعد اثر کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا قوی یا قوی یا قوی یا قوی، کسی کا ذہن کمزور ہے اللہ اس کو طاقتور کر دیں گے، اور ایسی راتوں میں اردو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی کی نگاہ کمزور ہے، یا نور یا نور یا نور یا نور، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا کہ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اور آخری حدیث میرے بھائیو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمے پڑھنے میں بڑے آسان لیکن وزن میں بڑے بھاری ہیں۔ امام بخاری علماء بیٹھے ہیں، بچپن میں نابینا تھے، کچھ نہیں دیکھتا تھا، اچانک نابینا ہو گئے، والدہ نے اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ اگر ان کی بینائی آ جائے، ان کی روشنی آ جائے، ان سے بڑا فیض پہنچے گا۔ میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کتابوں میں لکھا ہے، خواب میں دکھائی دیے کہ تمہارے بچے کی بینائی واپس آ چکی ہے، صبح میں دیکھا بینائی واپس آ چکی تھی۔ کتنی حدیثیں لکھی، ہر حدیث غسل کر کے، ہر حدیث وضو کر کے، ہر حدیث میرے بھائیو 2 رکعت پڑھ کے لکھی۔ اور امام بخاری کی بخاری شریف کتاب اللہ کلام پاک کے بعد اسی کا مقام ہے۔ آج کئی جگہ بخاری شریف کے جلسے ہوئے، بمباڑے کے اندر بچی کو بخاری شریف پوری، وہاں بھی بولنا پڑا، حالانکہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، لیکن ان بزرگان دین کی توجہات، علماء کرام کا دست شفقت، الحمدللہ چھوٹے بڑے اسٹیج جہاں پر بھی ہیں، جنہوں نے بھی ہمیں ایک کیمرہ لگا رکھا ہے کہ پرسوں بڑھانا میں تھے، ایک بڑی عظیم کانفرنس یہاں سے چوگنا مجمع ہوگا، میں سوچ رہا تھا میں بچ جاؤں، بڑے علماء تھے، کئی جلسے تھے، یہ بیچارے وہاں بھی تھوڑی دیر کو مجھے بولنا پڑا بیٹھ کر، علماء نے بڑے احترام کے ساتھ کرسی بچھوائی اور وہاں بھی مجھے بات کرنے کا موقع دیا کہ قاری صاحب تم بزرگوں کی نشانی ہو، بڑوں کی اولاد ہو، تم بھی اس میں کچھ کہہ کر جاؤ، جبکہ میں بہت جلدی میں تھا۔ تو بہرحال یہ بیچارے وہاں پر موجود، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بہت قبول فرمائے، کیونکہ گلا بھی وہی کام نہیں کر رہا، دن رات 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں بولتے بولتے، دن رات 3 بجے 4 بجے مدرسے پہنچنا ہوتا ہے، پھر صبح کو مدرسے کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو آنے کو بہت قبول فرمائے۔ مجھے خوشی ہے یہاں پر یہ نیا ادارہ قائم ہوا، قاری مظفر اللہ صاحب ماشاءاللہ مدرسے مسجد یہ بھی بناتے رہتے ہیں، بڑا